الرحیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. الفقہ قرآن انے حدیث چی سمجھ کے فقہ چیندا. سبق نمبر 1 اغراض و مقاصد. اس سبق کا مقصد بچوں طالبات کو وضو کا مکمل طریقہ سکھانا ہے. اتنا بیٹا جلدی لکھ لیں. وضو کا لفظی معنی طہارت حاصل کرنا، پاکیزگی حاصل کرنا ہے. جی وضو کا اصطلاحی معنی نماز سے قبل یعنی پہلے قبل ہاتھ، منہ اور پاؤں کے دھونے اور سر کے مسح کرنے کو شریعت اسلامی میں وضو کہتے ہیں. اصل تلفظ عام طور پر اس کے دو تلفظ، یہ لفظ لکھ لیں بیٹا، تلفظ کیے جاتے ہیں. اصل تلفظ عام طور پر اس کے دو تلفظ کیے جاتے ہیں. ایک وضو واو پر زبر کے ساتھ، اس کا مطلب ہے وہ پانی جس سے وضو کیا جاتا ہے. دوسرا وضو واو پر پیش کے ساتھ، اس کا مطلب ہے وہ شرعی وضو جو نماز سے پہلے کیا جاتا ہے. پس اصل تلفظ وضو ہوا. وضو کے فرائض 4 ہیں. وضو کے 4 فرائض ہیں. قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اے ایمان والو، جب تمہارا نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو تو وضو کے لیے اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں سمیت دھو لو. سورہ مائدہ المائدہ آیت نمبر 5 اور 6. پہلا فرض چہرے کو اچھی طرح دھونا. دوسرا فرض دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا. تیسرا فرض سر کا مسح کرنا. چوتھا فرض ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا اور مسح کرنا ہے کہ ان فرائض کو خاص احتیاط سے ادا کرنا چاہیے. کیوں؟ اگر ان میں کمی رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا. وضو کا طریقہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو شروع کریں. In the name of Allah, the most compassionate, ever merciful. صاف پانی کے ساتھ صاف جگہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں اور یہ دعا پڑھیں. وضو کی دعا. بسم اللہ والحمد للہ. طبرانی شریف. طریقہ
وضو کا طریقہ، دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھوئیں، دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھوئیں، دائیں ہاتھ سے 3 بار کلی کریں اور مسواک یا انگلی دائیں ہاتھ کی شہادت والی سے دانت صاف کریں۔ تیسرا، دائیں ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی ڈالیں اور بائیں ہاتھ کی چھنگلی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کریں۔ چوتھا، 3 بار چہرہ دھوئیں اور چہرے کی شرعی حد پیشانی پر بال اگنے کی جگہ سے لے کر دونوں کانوں کی لو کے نیچے دائرے تک ہے۔ پانچواں، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت 3 بار دھوئیں، پہلے دایاں پھر بایاں۔ چھٹا، دونوں ہاتھوں کی نچلی تینوں انگلیاں جوڑ کر پیشانی سے سر کے آخر تک مسح کریں۔ ٹخنوں سمیت 3 بار دونوں پاؤں دھوئیں اور انگلیوں کے درمیان خلال کریں۔ اتنا لکھ لیں بیٹا۔ وضو کا طریقہ کار، وضو کا طریقہ کار کیا بولیں گے؟ وضو کا طریقہ کار۔ وضو کی نیت کریں، میک نیت۔ سب سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں اور ساتھ یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اور وہ ترجمہ ہے، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دیجئے اور پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنا دیجئے۔ بنا دے بھی لکھیں گے تو بھی چلے گا، مگر بنا دیجئے اس میں لکھا ہے جو وہ لکھیں۔ پھر کلی کریں، واش دا ماؤتھ۔ دائیں ہاتھ سے منہ میں پانی ڈالیں اور شہادت کی انگلی سے منہ کا اندرونی حصہ صاف کریں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم اعنی علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ترجمہ، اے اللہ میری مدد فرما جب میں قرآن کی تلاوت کروں، جب تیرا ذکر کروں، جب تیرا شکر کروں، اور مدد فرما کے اخلاص سے تیری عبادت کروں۔ اتنا لکھ لیں بیٹا، ماشاء اللہ۔ ناک صاف کریں، واش دا نوز کمپلیٹلی۔ ناک میں دائیں ہاتھ سے پانی ڈالیں اور بائیں ہاتھ کی چھنگلی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کریں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم ارحنی رائحۃ الجنت ولا ترحنی رائحۃ النار۔ ترجمہ، اے اللہ مجھے جنت کی خوشبو سونگھا اور جہنم کی بو سے دور رکھ۔ چہرہ دھوئیں، واش دا فیس کمپلیٹلی۔ ماتھے پر بال اگنے کی جگہ سے دونوں کانوں کی لو کے نیچے دائرے تک کا حصہ چہرے کے حکم میں داخل ہے۔ چہرہ دھوتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ ترجمہ، اے اللہ جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، اس دن میرے چہرے کو روشن رکھنا، تسلی کر لیں کہ چہرے کو کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ دونوں ہاتھ دھوئیں، اس بات کا یقین کر لیں کہ کونی سمیت دونوں ہاتھوں کا کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ کونیوں سمیت ہاتھ دھوئیں، دایاں ہاتھ کونی سمیت دھوئیں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم
اعطینی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا۔ ترجمہ: اے اللہ میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں تھمانا اور میرا حساب آسان فرمانا۔ اس کے بعد بایاں ہاتھ کوہنی سمیت دھوئیں اور یہ دعا پڑھیں: اللہم لا تعطینی کتابی بے شمالی ولا من ورائی ظہری۔ الحمدللہ۔ ترجمہ: اے اللہ میرا نامہ اعمال میرے بائیں ہاتھ میں نہ دینا اور نہ پشت کی طرف سے دینا۔ سر کا مسح کریں۔ دونوں ہاتھوں کی آخری 3 انگلیوں کو ملا کر بال اگنے کی جگہ سے سر کے آخر تک پھیریں اور پھر واپس لائیں۔ ہاتھوں کو گیلا کر کے دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیاں کانوں میں ڈالیں اور انگوٹھوں کو کانوں کی پشت پر پھیریں اور ہاتھوں کی پشت گردن پر پھیریں۔ سر کا مسح کریں اور یہ دعا پڑھیں: اللہم اظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک۔ اے اللہ اس دن مجھے اپنے عرش کا سایہ عطا فرما جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے تیرے عرش کے سائے کے۔ یہ اس کے بعد گردن اور کانوں کا مسح کریں اور یہ دعا پڑھیں: اللہم اعتق رقبتی من النار۔ اللہم اعتق رقبتی من النار۔ ترجمہ: اے اللہ میری گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ پاؤں دھوئیں۔ پہلے دایاں پھر بایاں پاؤں ٹخنوں سمیت اچھی طرح دھوئیں اور بائیں ہاتھ کی چنگلی سے پاؤں کا کھلال کریں۔ دایاں پاؤں دھوتے وقت یہ دعا پڑھیں: اللہم ثبت قدمی علی صراط یوم تزل فیہ الاقدام۔ ترجمہ: اے اللہ قیامت کے دن پلصراط پر میرے پاؤں کو ثابت قدم رکھنا جس دن وہاں پر سے لوگوں کے پاؤں پھسل رہے ہوں گے۔ اتنا لکھ لیں۔ دایاں پاؤں دھوتے وقت یہ دعا پڑھیں۔ یہ پڑھ لیا اور اس کے بعد بایاں پاؤں دھوئیں اور یہ دعا پڑھیں: اللہم اجعلنی ذنبی مغفورا وسعی مشکورا وتجارتی ان تبور۔ ترجمہ: اے اللہ میرے گناہوں کی مغفرت فرما اور میں نے جو عمل کیا اپنے فضل سے اس کا اجر عطا فرما، اور جو میں نے زندگی کی صورت میں تجارت کی میری اس تجارت کو ہرگز گھاٹے کی تجارت نہ بنا بلکہ نفع کی تجارت بنا، اور آخرت میں مجھے اس تجارت کا اجر عطا فرما۔ وضو کے بعد کی دعا: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا یعنی،
اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ لوگوں میں سے بنا دے۔ ہاں یہ لکھ لیں بیٹا۔ یہ وضو توڑنے والی چیزیں، وضو توڑنے والی چیزیں، پہلی نجاست کا نکلنا مثلا خون اور پیپ، منہ بھر کے الٹی آنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز میں کہہ کا ہنسنا زور سے لگانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، بے ہوشی، جنون، پاگل پن، نشہ، تھوک پر غالب آنے والا یا اس کے برابر خون، اگر رنگ سرخ ہے تو خون غالب ہے اور رنگ زرد یعنی پیلا ہے تو تھوک غالب ہے، اور خون کے غالب ہونے کی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، غالب نہ ہو تو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ وضو کے توڑنے والی چیزیں ہیں، لکھ لیں بیٹا۔ آداب وضو: زیادہ پانی نہ بہائیں، منہ پر زور سے پانی کے چھینٹے نہ ماریں، باتیں نہ کریں دنیاوی، نماز کا وقت شروع ہوتے ہی وضو کر لیں، اور ہر عضو کو دھوتے وقت بسم اللہ پڑھیں۔